الاتحاد القلب والاتحاد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اب جو ہمارے یہاں پہ مقامی جو میزبان، کیونکہ آپ سبھی میزبان ہو، تو میں مولانا عبدالعزیز عباسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میں اپنے قائد شفقت عباسی صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام ٹیم کا، اور پھر اپنے آل کالوال اتحاد سوسائٹی کے تمام ممبران کا، جو کہ آل کالوال اتحاد عباسی سوسائٹی کے، کہ الحمدللہ سب نے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور شرکت کی. اور چونکہ وقت بھی کافی گزر چکا ہے، صرف عباسی شفقت عباسی صاحب کے ایک جملے پر، یعنی جو بہت خوبصورت جملہ حضرت نے کہا نسبت کی لاج رکھے، تو ہمیں نسبت کو پہچاننا چاہیے. یقیناً نسبت ہی بڑی چیز ہے کہ جو انسان کو عروج تک پہنچا دیتی ہے. لیکن یہاں ایک جملہ میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ دیکھ لیا جائے، جیسے کہ حضرت نے کہا کہ وہ وزیر تھا ان کا اقلیم، وزیر تھا ان کا ابن القمی، جس نے ان کو کہا کہ ہلاکوہان کو کہ آپ آ جائے، اور وہ ڈر رہا تھا اندر سے. اس نے کہا کہ یہ لوگ ابھی اندر کے اعتبار سے، یعنی روحانی اعتبار سے یہ خالی ہو چکے. تو میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ نسبت کی یہ جو بڑی چیز ہے اور ہمیں یہ نسبت ملی ہے، یہ یقیناً حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اس لیے ملی ہے کہ اس نے ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بتیجہ ہوتے ہوئے اپنا محبوب اور اپنا پیغمبر تسلیم کیا. تبھی آج ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم عباس کے نسل میں سے ہیں، ہم عباس کے اولاد میں سے ہیں. نہیں تو ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا اور بھی تو بہت سارے ہیں، آج ان کا کوئی نام لینے والا ہے نہیں ہے. تو یہی نسبت میرے عزیزو، آج کی اس اجتماع میں ہمیں یہ پیغام بھی ساتھ لینا چاہیے کہ جو ہمارے دادا نے جس نسبت کی وجہ سے مقام پایا، اور وہ مقام صرف ایسا نہیں تھا، وہ مقام اس کے بیٹے میں کس اعتبار سے نظر آیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں. پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت وضو کے لیے چلے گئے اور حاجت کی ضرورت پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. عبداللہ جو چھوٹے سے بچے تھے، فوراً اٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کے لیے پانی رکھا اور کہا کہ میرے آقا اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آ کر کے اس کو تکلیف نہ ہو، اور لوٹا تیار کر کے پانی کا رکھ کر کے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور وہ پانی اور لوٹا دیکھا، وضو کیا، وہ خدمت اتنی پسند آئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، کہ اے اللہ اس عبداللہ کو کتاب اور حکمت کا علم دے دیجیے. اور آج حبر المفسرین میں سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں سوالات کرتے تھے تفسیر کے حوالے سے. وہ چھوٹے سے بچے ہوتے تھے، 10 سال 15 سال کے، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہوتے، ان سے پوچھتے اور وہ اس تفسیر کا حل بتاتے. صحابہ رشک کرتے کہ آپ ہماری بڑے جلیل القدر صحابہ میں ان بچے سے بھی سوال کرتے. کہاں آپ نہیں جانتے ہو کہ اس بچے کو کیا علم اللہ نے دیا، اور وہ کیوں دیا؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے. تو یہ نسبت ہمیں ایمان کی بدولت ملا ہے. ہم نے اس ایمان جیسے عظیم دولت کو پہچان کر کے آج اگر ہم اس نسبت کی لاج رکھ سکتے ہیں، تو ایسے ہی ہم نے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق قائم کرنا پڑے گا. نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے چچا اور بھی تھے جن کا آج کوئی نام بھی نہیں لے رہا ہے. تو یقیناً یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ
پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ان کے چچا کی نسبت ہمیں حاصل ہے، یہ یقیناً بہت بڑی بات ہے، لیکن اس وقت ہے جب کہ وہ روح ہمارے اندر ہو، اور وہ روحی ایمانی ہے، روحی تقوی ہے، وہ اللہ ہمیں نصیب۔ اور یقیناً میری پہلی ملاقات ہے آج حضرت سے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور یقیناً ہمارے تمام برادری والوں کو اس بات پر خوشی ہوئی۔ تو میں دوبارہ شفقت عباسی صاحب کا تہیہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بہت زیادہ مشکور ہوں کہ حضرت نے یعنی چھوٹی سی دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ میں بھی بلدیہ ٹاؤن سے، جبکہ بہت زیادہ مصروفیت تھی، میرے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت ناساز ہے، اس کے پاؤں میں ہفتے سے کوئی مسئلہ ہوا، چل نہیں سکتے ہیں۔ گل محمد صاحب نے جب مجھے کہا، میں نے کہا میں ان کی علاج معالجے اور ورزش وغیرہ سے فارغ ہو کے پھر کوشش کروں گا۔ تو 9 بجے میں فارغ ہوا، میں نے پوچھا تو کہا کہ ابھی آپ آ سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں 20 منٹ میں پہنچتا ہوں، اور اللہ نے اس میں شرکت کی توفیق دی۔ یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو دعائیں مانگی جاتی ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، جیسے قاری صاحب نے تلاوت کی، تو اس میں سے پہلے بندہ جب دعا مانگتا ہے تو اپنے لیے، پھر اپنے والدین کے لیے۔ تو ایک سبق ہے کہ خاندان کے لیے ہمارے ایک رشتہ ہے، ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے، ہم ان کی خیر کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ متفق اور متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دوبارہ ان تمام آئے ہوئے قائدین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا آنا مبارک رہے، اور آخری وقت تک یہ ملاقات اور یہ محبت اور یہ الفت اللہ ہمیں نصیب فرماتے رہے۔